بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 16واں درس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 6 سال ہوئی اور آپ کے والدہ کا انتقال ہو گیا تو آپ اپنے دادا عبد المطلب کی کفالت میں آئے، جو قوم کے سردار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خیال رکھتے تھے۔ خانہ کعبہ کے پاس عبد المطلب کے لیے ایک قالین، ایک مسند بچھائی جاتی تھی جس پر ان کے سوا کوئی بیٹھنے کی کسی کو ہمت نہ ہوتی تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے تو آپ ڈائریکٹ اپنے دادا کے پاس چلے جاتے اور وہاں پر بیٹھ جاتے۔ جب آپ کو منع کیا جاتا تو عبد المطلب کہتے تھے میرے اس بچے کو منع نہ کیا کرو، اس کی بڑی شان ہوگی۔ ایک شخص کا کہنا ہے کہ میں نے ایک بوڑھے شخص کو خانہ کعبہ کے پاس دیکھا، وہ دعائیں مانگ رہا ہے، یا اللہ میرے محمد کو واپس بھیج دے اور مجھ پر عظیم الشان احسان فرما، یا اللہ میرے اس بچے کو واپس کر دے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ عبد المطلب ہے، ان کا ایک پوتا اونٹ کی تلاش میں کہیں دور نکل گیا ہے جس کی وجہ سے یہ پریشان ہے۔ کہتے ہیں یہ دعائیں کر رہے تھے کہ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آپ واپس آ گئے اور اونٹ بھی ساتھ ہمراہ لے آئے۔ دیکھتے ہی عبد المطلب نے آپ کو گلے سے لگایا اور یہ کہا کہ بیٹا میں تمہاری وجہ سے بے حد پریشان تھا، اب کبھی تم کو اپنے سے جدا نہیں کروں گا۔ تو عبد المطلب بھی آپ سے انتہائی محبت کرتے تھے، لیکن اللہ کا نظام جب آپ کی عمر 8 سال ہو گئی تو آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا اور ان کا سایہ بھی سر سے اٹھا لیا گیا۔ اللہ کا نظام ایسا تھا کہ اللہ نہیں چاہتے تھے کہ میرے محبوب پر کسی کا سایہ رہے، سارے سائے اللہ نے آپ سے اٹھا لیے۔ اس لیے بعض علماء لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے سایہ پیدا کیا، یعنی کوئی سایہ نہیں۔ والد تو تھے نہیں جب پیدا ہوئے آپ، 6 سال کی عمر میں والدہ کا سایہ ختم، 8 سال کی عمر میں دادا کا سایہ ختم۔ اچھا بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کا دوسرا سایہ نہیں تھا، جیسے انسان کا سایہ ہوتا ہے، یہ معنی نہیں ہے۔ سایہ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ والد کا ایک سایہ ہوتا ہے، والدہ کا ایک سایہ ہوتا ہے، دادا کا ایک سایہ ہوتا ہے، کفالت کرنے والوں کا ایک سایہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مستثنیٰ کر دیا اور قرآن کریم میں فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور پھر ہم نے آپ کو خود ٹھکانہ نہ دیا۔ اور اس میں بھی کہتے ہیں علماء فرماتے ہیں سبق یہ ہے کہ دنیا کے اندر اگر کوئی بچہ قابل ہوتا ہے اور بڑی صلاحیتوں والا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی اس کا استاذ بڑا قابل ہے، استاذ میں بڑی صلاحیتیں تھی تو اس وجہ سے شاگرد بڑا کامیاب بنا۔ یا اگر کسی کی اولاد اچھی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں اولاد کتنی زبردست ہے کیونکہ اس کے والدین نے اس کی بڑی زبردست تربیت کی ہے۔ لیکن ہمارے نبی کی شان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تادیبی، مجھے تو ادب بھی میرے رب نے سکھایا ہے، میرے اللہ نے میرے رب کا انتظام کیا ہے۔ گویا اللہ نے براہ راست آپ کی تربیت کی ہے، براہ راست آپ کو ادب سکھایا ہے اور یہ سارے سائے اللہ نے آپ سے اٹھا لی۔ دوسرا سبق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ جو سارے سائے اللہ نے اٹھا لیے، والدہ کا، والد کا، دادا کا، تو یہ وہ سہارے ہوتے ہیں ظاہری جس پر انسان دنیا میں زندگی گزارتا ہے۔ لیکن ہمارے بچے بھی ہوتے ہیں، کچھ ہو جاتا ہے جو ابا یہ ہو گیا، اماں یہ ہو گیا، تو وہ سمجھتا یہی ہے بچہ کہ میرے ظاہری سہارے یہی، اور انہی کی طرف تکلیف ہے یا کچھ بھی مسئلہ ہو تو ابا کی طرف، دادا کی طرف بچے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے بچپن ہی میں یہ سارے سہارے اٹھا لیے، اور وجہ اس کی یہ تھی، علماء فرماتے ہیں چونکہ آگے جا کے اللہ نے آپ کو امام الانبیاء بنانا تھا، خاتم النبیین اللہ نے بنانا تھا، رحمت للعالمین بنا کر انسانیت کے لیے اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجنا تھا، اور آپ نے آ کے لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ بغیر سہارے کو جینا سیکھو، بغیر سہارے کی زندگی گزارنا سیکھو۔ سہارا تو صرف ایک اللہ کا ہوتا ہے جو اصل سہارا ہے، جو نہ ختم ہونے والا ہے۔
تو یہ سہارے اللہ نے اس لیے اٹھا دیے کہ کوئی آپ پر اعتراض بھی نہ کر سکے کہ جب آگے جا کر آپ تعلیمات دے کہ بغیر سہارے کی زندگی گزارنا سیکھو تو کوئی اعتراض نہ کر سکے کہ خود تو ساری زندگی سہاروں پر زندگی گزارتے ہوئے آئے، اب آ کر ہمیں کہتے ہیں بغیر سہارے کے زندگی گزارو۔ لہٰذا اللہ نے آپ سے بچپن ہی میں سارے سہارے اٹھا لیے اور یہ سبق دیا سہارا صرف ایک اللہ کا ہے، اسی پر اپنی زندگی گزارو، دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ تیسرا سبق ہمیں اس واقعے سے یہ ملتا ہے کہ آپ کے دیکھیں والدین کا سہارا نہ ہونے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں وہ صفات موجود ہے، وہ کمالات موجود ہے جو ساری انسانیت کے لیے اس میں تعلیم ہے، ساری انسانیت کے لیے اس میں رہنمائی موجود ہے۔ لہٰذا آج دنیا میں بہت سے لوگ ملتے ہیں، بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم بہت بڑا کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارا کوئی سہارا ہی نہیں، ہمارے پاس کوئی اسباب ہی نہیں، ہمارے پاس کوئی ٹیم ہی نہیں، اس وجہ سے جی ہم کوئی بڑا کام نہیں کر پاتے۔ اگر ہم نبی کی زندگی کے اس حصے کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بچپن ہی سے سارے ظاہری سہارے جو بنیادی اور محبت کے سہارے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں میسر نہیں تھے۔ پیدا ہوئے والد نہیں، 6 سال میں والدہ کا انتقال، 8 سال میں دادا کا انتقال، لیکن اس کے باوجود رب ذوالجلال نے پوری انسانیت کے لیے آپ سے کام لینا تھا، پوری انسانیت کے لیے آپ کو رحمت للعالمین بنانا تھا۔ آپ یتیم ہونے کے باوجود، ظاہری سہارا نہ ہونے کے باوجود بھی انسانیت کے لیے امام الانبیاء بنے، رحمت للعالمین بنے۔ الم یجد کا یتیما فآویٰ، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ لہٰذا اگر انسان کی نیت صاف ہو اور مقصد واضح ہو تو ظاہری سہارے نہ ہونے کے باوجود بھی انسان کے لیے اللہ راستے کھول دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے سہارے بنا دیتا ہے کہ جو اپنے جانوں کو نذرانے پھر پیش کرتے ہیں۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن کی زندگی مکے میں گزاری، نبوت آپ کو ملی تو مکے والے صاحب آپ کے خلاف ہو گئے اور آپ ہجرت پر مجبور ہو گئے، لیکن صحابہ نے آپ پر کیسی قربانی دی، اپنے جان کے نذرانے پیش کیے، چاہے مہاجرین ہو یا انصار ہو، اور پھر آگے اللہ نے آپ کو کیسی فتوحات دی۔ تو یہ سبق بھی ہمیں ملتا ہے کہ انسان کی اگر نیت اچھی ہو، نیت صاف ہو اور مقصد واضح ہو، بظاہراً ابتدا کی زندگی میں سہارے نظر نہیں آتے، بظاہراً ابتدائی زندگی میں مشکلات نظر آتے ہیں، لیکن جب وہ نیت صاف کے ساتھ اور اپنے دل کے ارادے کے ساتھ اور مقصد واضح ہونے کے ساتھ جب زندگی میں آگے چلتا ہے تو اللہ اس کے لیے کامیابیوں کے دروازے کھولتے جاتے ہیں۔ یہ ہمیں بہت بڑا سبق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی سے ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اپنانے کی اور پہلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔